الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا بھائی بزرگ دوستو میں نے قرآن مقدس کے ایک مکمل سورہ کی تلاوت کی ہے اسی کی روح سے چند معروضات ہیں جو سامنے بیٹھنے والے مخاطبین ہیں ان سے ہی میں مخاطب ہوں اسٹیج پر بڑے علماء کرام ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں کچھ باتیں جو ذہن میں آئی ہیں منتشر ذہن میں تھکے تھکائے ذہن میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کل 114 سورتیں نازل فرمائی ہیں 114 سورتیں میں نے جس سورہ کی تلاوت کی ہے اس سورہ کا نام ہے سورۃ الفاتحہ جو ام الکتاب ہے جیسے حدیث پاک کے لاکھوں ذخیروں کے اندر ایک حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں وہ ام السنہ ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی سفید لباس میں ملبوس ایسا کہ جس پر سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے وہ آیا اور اس نے سوالات کیے فاخبرنی عن الاسلام فاخبرنی عن الایمان فاخبرنی عن الاحسان فاخبرنی عن الساعة فاخبرنی عن اماراتها فرمایا کہ یہ حدیث ام السنہ ہے ام السنہ ام الکتاب کا مطلب یہی ہے اختصاراً کہ پوری کتاب کا خلاصہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور ام السنہ کا مطلب احادیث کے لاکھوں ذخیرے جو راویوں کے اختلاف کی وجہ سے تعداد و گنتی میں بیان کرنے والوں نے مختلف بیان کیا ہے راویوں کے اختلاف اور اختلاف تعداد کے اعتبار سے فرمایا ام السنہ حدیث جبرائیل کو فرمایا ایسی ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو فرمایا ہے میں اسی سورہ کے سے متعلق کچھ باتیں پیش کرتا ہوں اللہ کہہ سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو متوجہ کرے کہ یہ مدارس دینیہ ہمیں دے کیا رہی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم یاد کرنے والے کچھ بچے ہیں جنہیں حافظ قرآن کہا جاتا ہے جن کی بھاؤ و قیمت معاشرے میں بہت نہیں ہے ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا اس حد تک تو قیمت لوگ ادا کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً دل کے عطا گہرائیوں سے ان کی قیمت اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے پوری دنیا اس کو سمجھ رہی ہے اس لیے سب کے نشانے میں مدارس دینیہ ہیں کیونکہ انہیں ان کی قیمت معلوم ہو چکی ہے قرآن کریم کی اس سورہ میں جسے ام الکتاب کہا گیا اللہ تعالیٰ نے 113 سورتوں کے خلاصے کو بیان کیا ہے پورے 113 میں اللہ تعالیٰ نے جن مضامین کو بیان کیا وہ 6 ہیں توحید ہے،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کا دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، احکام خداوندی ہیں، کچھ کرنے کے کام، کچھ نہ کرنے کے کام۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والے ہیں، اور دو صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کون ہوں گے جن پر انعام کیا جائے گا؟ اللہ کے یہاں جن کو انعام دیا جائے گا وہ کون ہوں گے؟ 5 مضمون۔ چھٹا مضمون ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم وضالین، اللہ کے غضب کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ انہی کا بیان ہے پورے قرآن میں۔ یہ 6 مضمون ہیں، ان 6 مضامین میں پورا قرآن مشتمل ہے۔ گویا 113 صورتوں میں اللہ نے تفصیل بیان کیا، جیسا ایک استاد 2 گھنٹہ پڑھانے کے بعد اخیر میں کہتا ہے بیٹو میں نے جو آج لیکچر دیا ہے، جس ٹاپک پر کہا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، صرف 2 سے 3 منٹ میں پورا بیان کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حفظ اللہ مجنون نے پورے قرآن کی تفصیل کو گویا پورے قرآن کو سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اس بات کو کہ میرا بندہ جب میرے سامنے کھڑا ہو پورا قرآن پڑھے۔ چنانچہ ہر آدمی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ امام کے پیچھے ہے تو سنتا ہے، گویا امام سب کی طرف سے پڑھتا ہے۔ یہ خود پڑھتا ہے نوافل میں یا کسی نماز میں جب تنہا ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے۔ اچھا بتاؤ کوئی امام ایسا ہو جو مغرب میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ پڑھ دے اور عشاء میں بھی قل ہو اللہ پڑھتا رہے، ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا رہے؟ بولو مفتی لوگ کھڑے ہو جائیں، کہیں گے امام صاحب اس لائق نہیں ہیں، انہیں قرآن یاد نہیں ہے، ہر رکعت میں ایک ہی سورہ۔ لیکن دیکھو سورہ فاتحہ تو امام صاحب کیا منفرد و مقتدی بھی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا، نہ دے گا۔ یہ اللہ کی ایک شان ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر رکعت میں مجھ سے کلام کرے۔ کیسا؟ پورا قرآن سنائے مجھے، پورا کلام کرے مجھ سے۔ اس پورے سورہ کے اندر ایک آیت ہے مالک یوم الدین، اللہ نے قیامت کے دن کے بارے میں اپنا جو تعارف کرایا ہے مالک کے لفظ سے کرایا ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، قیامت کے دن کا جج نہیں ہوں میں۔ اللہ تیری شان، تیری قدرت، تیرا احسان ہم جیسے نالائقوں پر، اگر اس دن خدا جج بن کر بیٹھ جاتا تو ہمارا معاملہ تو ختم ہو چکا ہوتا۔ اللہ اس دن مالک بن کر بیٹھے گا، اللہ خود کہتا ہے میں اس دن مالک رہوں گا۔ جج اور مالک میں فرق معلوم ہے؟ جج قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ ایک جج کے سامنے کوئی مقدمہ کیا کہ میرے کارخانے سے اس نے چوری کی تھی، سارے ثبوت مل گئے۔ اب سوچ کے دیکھو قانون کے تحت آ کر جج اس کے لیے فیصلہ سنا سکتا ہے، قانون سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے چوری کی تھی کوئی بات نہیں چھوڑ دو اس کو، آج نہیں کہہ سکتا، اس کے اوپر کیس ہو جائے گا۔ لیکن وہی آدمی مالک کے پاس گیا، بھائی چوری کون کیا تھا؟ میں کیا تھا چوری، غلطی ہوئی مجھ سے۔ مالک کہتا چھوڑ دو اس کو، لیکن وہ جو اس کمپنی کا سی اے تھا اس نے یہ کہا مالک چوری تو اسی نے کی ہے اور آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، آپ کا یہ چھوڑنا غلط ہے۔ تو سوچ کے دیکھو مالک کے سامنے وہ کہنا اس کا غلط ہے۔ میں مالک ہوں، میری مرضی، میں جو چاہے کر دوں، جس طرح چاہے جس کے ساتھ احسان کر دوں، معاف کر دوں، عفو کا قدم پھیر دوں۔ اللہ کل قیامت کے دن جج نہیں بنیں گے، مالک بنیں گے۔ قانون کے تحت فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، مالک بن کر رہیں گے۔ ایسی تو کچھ دنیا کے ججز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی مقدمے میں پھنسا، کرمنل کیس تھا اس کے اوپر، لیکن مقدمہ کی سماعت کے بعد ملک کے راشٹرپتی کے پاس، پریزیڈنٹ کے پاس معاملہ گیا، ملک کے پریزیڈنٹ نے اس کو معاف کر دیا تو ٹھیک ہے وہ بری ہو گیا، لیکن وہ جو اس کے نام میں تھا کہ وہ کرمنل ہے وہ اسی طرح باقی رہے گا۔ آیا الیکشن کا موقع، اس کے پاس جتنے ناجائز طریقے کے اسلحے موجود ہیں یا نہیں بھی ہیں، وہ 1 سال کا چلہ لگا کے آ چکا ہے، 1 سال لگا کے آ چکا ہے،
کئی چلہ لگا لیا، داڑھی بڑی بڑی رکھ لیا ہے، پھر بھی جب معاملہ آئے گا، کسی معاملے میں کرمنل معاملہ آئے گا، اسے پکڑ کے پولیس والے لے جائیں گے، وہ کہے گا بھائی میں تو پکا دیندار نمازی بن گیا، اب بھی مجھے چھوڑو گے نہیں؟ نہ بھائی، ہم قانون کے محتاج ہیں، ہمیں یہ آرڈر ہی ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھو، اللہ کیا کرتے ہیں، بندہ جب گناہ کرنے کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس آمد ہے، استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پوری زندگی ایسے گناہ ہم نے کیے ہیں جن کو ہماری اولاد اگر دیکھ لیتی، جان لیتی، ہمارے چہرے پر تھوکنا پسند نہیں کرتی، لیکن اے اللہ تو جانتا ہے، تو نے چھپا دیا ہے۔ میرے پاس میں رہنے والی بیوی اگر میرے دل کو پڑھ لیتی کہ بڑھاپے کی حالت میں تیری نظر ابھی بھی بوڑھا خراب ہے، تو وہ بھی گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی، لیکن اے اللہ تو سب کچھ جانتا تھا، تیری ستاری، قربان جاؤں تیری ستاری پر۔ بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ کیا کرتے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ان گناہوں کو فرشتوں سے بھی بھلا دیتے ہیں، نام اعمال سے مٹوا دیتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کرتے ہیں، اوپر سے ان گناہوں کی جگہ میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے مالک۔ اور جج ایسا کر سکے گا؟ جج ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ تو جو مجرم تھا، اس کے سروس کا جو بک تیار ہوگا، اس میں وہ داغ تو ضرور رہے گا، کچھ ہو جائے داغ رہے گا۔ جب مجرموں کی فہرست تیار ہوگی تو اس میں اس کا بھی نام رہے گا۔ اللہ نے اپنے لیے مالک کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، ججز کے سامنے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایڈوکیٹس کہتے ہیں، وکلا ہوتے ہیں، جو قانون داں ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، پوائنٹس کے ذریعے سے جج کو متاثر کرتے ہیں کہ فلانے قانون کی بنیاد پر اسے بری کیا جائے یا اسے مجرم ٹھہرایا جائے۔ ججوں کے سامنے ایڈوکیٹس جاتے ہیں، وکلا جاتے ہیں، جو کہاں تیار ہوتے ہیں؟ جو کہاں تیار ہوتے ہیں؟ اسکولوں میں اور کالجوں میں تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، مالک کے سامنے، پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، اس کے سامنے وکلا جائیں گے؟ وکیل کالا کپڑا پہن کے پریزیڈنٹ کے سامنے جائے گا، یہ قتل کا مجرم ہے، واجب القتل ہے، آپ اسے معاف کر دیے؟ نہیں۔ مالک اور بادشاہ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے کون جاتے ہیں معلوم ہے؟ جن کا تعلق ان سے ہو، جو اس کے آدمی ہوں، جو اس کے رشتے ناتے والے ہوں، جن کی قربت ہو اس سے، وہ سفارشی بن کر جایا کرتے ہیں۔ مالک کے یہاں سفارشی جاتے ہیں، اور ججز کے یہاں ایڈوکیٹس اور وکلا جایا کرتے ہیں۔ وکلا تیار کہاں ہوتے ہیں؟ ایڈوکیٹس تیار کہاں ہوتے ہیں؟ ان اسکولوں میں تیار ہوتے ہیں۔ بے شک ان کی ضرورت ہے ہمیں، لیکن ہمیشہ نہیں، مرنے کے بعد نہیں۔ لیکن سفارشی کی ضرورت کیسی ہے ہماری؟ سفارشی کی ضرورت ہر وقت ہے۔ سب سے بڑے ہاسپٹل میں ہارٹ چوک کرنے کے بعد مریض کو لے جایا گیا، ڈاکٹر نے دیکھا، کہا صرف 15 منٹ کا مہمان ہے۔ ڈاکٹر بھی کہا اب نہیں ہوگا، اب اپنے مالک سے مانگو، اپنے رب سے کہو، پروردگار اور بھگوان سے کہو، ایشور سے کہو۔ آدمی فون اٹھاتا ہے، جناب شکیل بھائی صاحب ایسا کیجئے کہ آپ کے مدرسے میں جو چھوٹے بچے ہیں ان سے دعا یونس پڑھوا کر دعا کروائیے۔ ڈاکٹر فیلور ہوا، اسپیشلسٹ، سپر اسپیشلسٹ فیلور ہوا، دنیا کے بڑا سے بڑا ماہر ڈاکٹر فیلور ہوا، دنیا جہاں تھک گئی، یہ بوریا میں بیٹھنے والے، یہ ٹولی چلانے والے کا بچہ، یہ کاغذ اٹھانے والے کا بچہ، اور یہ غریب یتیم جھوپڑیوں میں رہنے والے کا بچہ، دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ کپڑا پھٹا پہنا ہے، صبح صرف سوکھی روٹی ملی تھی، پیٹ جل رہا ہے، فون آیا ہے کہ ڈاکٹر جواب دے چکا ہے، 15 منٹ کا معاملہ ہے، ذرا شکیل بھائی جلدی کیجئے، دعا کروائیے۔ سب کی امید کہاں لگی ہوئی ہے؟ ان سفارشیوں کی طرف۔ یہ ہمارا کام بنائیں گے، یہ دعا کریں گے، ان کی دعائیں خدا سنے گا۔ یہ سفارشی ہیں، یہ ایڈوکیٹس بے شک نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر بے شک نہیں ہیں، لیکن ان تمام کی پہنچ جہاں ختم ہوتی ہے اس سے بھی اوپر ان کی پہنچ ہے۔ یہ ہے ان کا مقام۔ اچھا، آج صرف کام نہیں، کل کو ابا پھنس گئے، سفارش کون کرے گا؟ ڈاکٹر بیٹا، سفارش کون کرے گا؟
इंजीनियर बेटा। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदो जाओ उन लोगों पर जिन पर जहन्नम वाजिब है, अपने उन रिश्तेदारों को चुनो जो जन्नत में जा रहे हैं, वो नहीं जो जहन्नम जिनके लिए वाजिब हो चुका है। पकड़ो हाथ को ले जाओ। कौन बच्चा है? तौली चलाने वाले का बच्चा दादा को पकड़ के लेके जा रहा है। किसे लेके जा रहा है? चाचा को पकड़ के लेके जा रहा है। और किसके सर पर उसकी वजह से ताज पहनाया जाएगा? बाप के सर पे ताज पहनाया जाएगा। अच्छा सुनो, मैं बाप नहीं कह रहा हूं, बड़े उलमा मौजूद हैं जो हदीस के माहिरीन हैं। जुरात इसलिए है कि इजाजत दी गई है, उन्हीं हजरात की तरफ से हुक्म मिला कहने के लिए। सिर्फ बाप नहीं, जो इन हजरात के लिए कौड़ी भी खर्च किया है, उस दिन अल्लाह चुन चुन कर उनकी पहचान इन्हें बताएंगे कि ये है तुम्हारा। दुनिया वाले भुला सकते हैं, मोहतमिम रसीद न देने की वजह से भूल सकता है, जिम्मेदार लोग कभी दिया था इसलिए भूल गए थे, लेकिन रब तो याद रखा था। इन सिफारिशियों की तैयारियों में किनकी सलाहियतें लगी थी, रब लिख कर फारिग हो चुका है। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद अफजा हालात हैं। मायूस होना मुसलमान की फितरत में नहीं है। हर जगह इस बात को मैं आखिर में कहता हूं, जब घटाटोप अंधेरा छा जाए, रात हर तरह से काली हो जाए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज के मुखड़े पर से पर्दा हटाकर दुनिया में रोशनी आती है। ऐसे ही दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हालात मायूस कुन बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम तो मायूस होने वाले नहीं हैं। हमारे लिए तो खुशखबरी है कि अल्लाह अब हमारे लिए सवेरा लाने वाला है। लेकिन दोस्तों, उस सवेरे में हम ईमान वाले होकर पहचाने जाएं, हमारी ईमान और हमारी शनाख्त बाकी रहे। इन्हीं इदारों के जरिए से इन शनाख्तों को हम बाकी रख सकते हैं। मुस्लिम कौम की बका और बहबूदी के लिए इदारे जो सिफारिशी तैयार कर रहे हैं, दुनिया उससे सोचकर फारिग हो चुकी है। मुसलमान अभी सोचना शुरू नहीं किया, वो फारिग हो चुके हैं कि इदारे क्या तैयार कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अपने फजल से, अपने करम से हमारे इन बच्चों को, जिन लोगों ने सीने में कुरान पाक को लिया है, उम्मत के लिए बेहतरीन ज़ख़ीरा, बेहतरीन सिफारिश बनाए, और जिनकी सलाहियतें किसी भी एतबार से इसमें लगी है, अल्लाह अपने फजल से उनके उम्मीद से ज़्यादा उन्हें बेहतर बदला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।